یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 24واں باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم پڑھیں گے۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا کہ آئین سے منحرف ہوئے عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اس لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ ایک شکوہ ہے جو خدا اپنے بندہ کے ذریعے کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ زمین کے باشندوں نے شریعت کو ترک کر دیا ہے، شریعت کو عدول کر دیا ہے، اور شریعت کو عدول کیا ہے، اور شریعت کی عدولی کے سبب سے یہ ہوا کہ زمین نجس ہو گئی۔ اور جب زمین نجس ہوئی تو اپنی نجاست کے سبب سے، اس نجاست کی تاثیر کے سبب سے، اس بڑی بدکرداری کے سبب سے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو، شریعت کو جو پاک ہے اور پاک کرتی ہے، اس کو ترک کیا، وہ جو زندگی دیتی ہے اس کو ترک کیا، جو سلامت رکھتی ہے اس کو ترک کیا۔ اور جہاں پر شریعت کو رد کیا جاتا ہے، خدا کی نظر میں وہ سب سے بڑی نجاست ہے۔ اور جب اس زمین پر نجاست آ گئی تو نجاست کی تاثیر نے اسے یوں گھیرا کہ وہاں پر ناتوانا آئی، وہاں پر غمگینی آئی، وہاں پر اداسی آئی، وہاں پر بے چینی، وہاں پر خوف، وہاں پر ضلالت، وہاں پر غلامی آئی، وہاں پر یروشلم سے، اسرائیل سے دوری آئی، وہاں پر خجالت آئی، جہاں پر شریعت کو رد کیا گیا ہے۔ ہاں، جب شریعت زندگی دیتی ہے، جب شریعت سلامتی بخشتی ہے، تو جب اس کو ہی رد کر دیا جائے گا تو وہاں پر پھر بے چینی ہی بے چینی ہوگی۔ خدا کے لوگوں، جب موسیٰ کی دی ہوئی شریعت کو رد کرنے کے سبب سے زمین غمگین ہوتی ہے، اعلی قدر لوگ ناتوانا ہو جاتے ہیں، پس مردہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ شریعت جو موسیٰ کی معرفت دی گئی، جب اس کو چھوڑا گیا تو زمین کی یہ حالت ہوئی۔ اور آج اگر کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی باتوں کو چھوڑے گا، آج اگر کوئی قوم، آج اگر کوئی کلیسیا، آج اگر کوئی خاندان نبی کی معرفت ملی ہوئی شریعت کو رد کر دینے کا یہ رزلٹ آیا ہے، نجاست آئی ہے، پس مردگی آئی ہے، ضلالت اور خواری وہاں پر آئی ہے۔ خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے، خداوند تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ آج ایک بھرپور زندگی جینا چاہتے ہیں، آج ہم ایک شادمانی والی زندگی جینا چاہتے ہیں، نہ ہم نے دائیں کسی کی بات کو سننا ہے اور نہ کسی بائیں کی بات کو سننا ہے، اور نہ ہم نے اپنی ہی بات کو سننا ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دائیں والے کی بھی نہیں مانتے، ہم بائیں والے کی بھی نہیں مانتے، ہم اپنی مانتے ہیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہاں پر کہوں گا کہ نہ ہم نے دائیں والے کی ماننی ہے، نہ ہم نے بائیں والے کی ماننی ہے، نہ ہم نے اپنی ماننی ہے۔ آؤ ہم مانیں، خدا کے بیٹے یسوع کی بات کو مانیں، جس میں زندگی ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو مردے کو بھی اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، آؤ
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹے کی بات کو رد کریں تو ہم بھی کہیں ہمیشہ کی زندگی کو رد کر دیں۔ زندگی اور سلامتی کی باتیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ آؤ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی باتوں کو لے کر چلنے والے ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آج کے دور جدید کے اندر جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کے پاس جدت کے اس دور میں اس کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، اتنا وہ تقسیم در تقسیم ہو چکا ہوا ہے اپنی ایکٹیویٹیز میں، وہ اپنی خواہشات میں، وہ اپنے کام کاروبار میں، وہ اپنے خاندان میں، وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی منہ کی باتوں پر دھیان دے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوا کہتا ہوں کہ ہم نے آج کے اس دور میں اس رویے کو چھوڑنا ہے، اسپرچل ایموشنلزم کو چھوڑنا ہے۔ ہم کہیں ایسے تو نہیں کہ اسپرچل ایموشنلزم کے ایڈکٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس جذباتی دنیا سے باہر نکل کر ایک ریالٹی کی زندگی میں آنا ہے۔ اور ریل کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور ہم نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو صرف عبادتوں کی حد تک محدود نہیں رکھنا، ہم اسے اپنی پریکٹیکل زندگی میں، اپنے معاشرے میں ہم اس کو لے کر چلیں۔ ہم ایک ہفتے میں ایک عبادت کر کے اس ایڈکشن کا شکار ہونے والے نہ ہوں۔ ہم نے 24 گھنٹے اس میں رہنا، اس کو سوچنا، اس کو دیکھنا، اس کو لینا اور اسی ذات کو دوسروں تک پہنچانا۔ میں اسی اپنی بات پر واپس آؤں گا کہ جس دور میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو رد کیا گیا ہے، وہ دور پسماندہ ہو گئے ہیں، انہیں ماتم کرنا پڑا ہے۔ اگر نبی کی نہ مانی ہوئی بات سے زمین سزا پا جاتی ہے تو خدا کے بیٹے ہوئے یسوع مسیح کی بات نہ مان کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ مرضی ہے خدا کی زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، بیٹے کے پاس آؤ، زندگی کی باتیں اسی کے پاس ہے۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔